معزز مکرم لائق سب تقریب معزز سامعین کرام، یہ تقریب نکاح کی تقریب ہے۔ بڑی ہی بابرکت اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے محبوب رسول تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اور سنت کو صحیح طور پر جاننے کے لیے یہاں پر بیٹھنے کی، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی تمام تر زندگی کے اعمال کو بنانے کی اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نکاح کی تقریب ہے، اور نکاح یہ جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی طرح پیارے آقا سرور کونین تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کیسے انجام دیا جائے اس کا مکمل طریقہ اپنی حیات طیبہ کے اندر مکمل طور پر بتایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حکم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ عمل نکاح کا جو عمل ہے اس کے اندر کسی تیسرے کی کوئی مداخلت منظور ہی نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا نکاح اس میں مکمل طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، آپ کی اتباع کی جائے گی، اور آپ ہی کی سنت کے مطابق اس کو انجام دیا جائے گا۔ وہی نکاح اس پائے کمال کو پہنچے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، اور وہ نکاح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا اس میں نہ کسی قسم کی کوئی خیر ڈالے گا اللہ، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی برکت ڈالے گا اللہ، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا اس طرح کے اشخاص سے کسی طرح کا کوئی وعدہ ہوگا۔ وعدہ رحمتیں برکتیں صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس محبوب سنت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے کے مطابق انجام دیتے ہیں، انہی کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو انہی خاص اشخاص میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کی نکاح ہو چکے ہیں اور بہت ساروں کے ہونا باقی ہیں، تو جن کے نہیں ہوئے وہ بھی سنت کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ، اور جن کے ہو گئے ہیں وہ ان نکاح کو لازم پکڑیں گے جہاں سنت کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو یا جمعے کا خطبہ ہو یا کوئی عام واعظ و نصیحت ہوتی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبے کو ارشاد فرماتے جو ابھی سامعین میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ وہی مبارک خطبہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں پوری زندگی پڑھتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے اور سناتے رہے۔ ہم بھی نبی کے کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری اذانوں میں نام ہمارے رسول کا آتا ہے، قبر میں تیسرا سوال رسول کے متعلق کیا جائے گا، اور شفاعت کا حق بھی اللہ رب العالمین ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ تو کیوں نہ ہم نکاح کے معاملات میں یا زندگی کے کسی بھی معاملات میں اپنے نبی کو کیوں چھوڑیں؟ ہم اپنے نبی کو لے کر کے، اپنے نبی کی سنت کو لے کر کے ساتھ چلنا چاہیے، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے اور اس میں چند نصیحتیں فرماتے، اور وہ چند نصیحتیں اپنے پاس سے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کے قرآن سے فرماتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن کو سمجھنے والی شخصیت قیامت تک پیدا نہیں ہوگی۔ جتنا بہترین قرآن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے، اتنا بہترین نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرماتے اور قرآن مجید کے اندر 3 مقامات سے 4 آیات کی تلاوت فرماتے، اور پھر اس کے متعلق خلاصہ کرتے اور لوگوں کو سمجھاتے۔ نکاح جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کی گئی اپنے بندوں کو بہت ساری خوشیوں میں سے ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ نکاح کا موقع اللہ ہی اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عطا نہیں فرماتا، اور بندے کے لیے چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا خواتین میں سے ہو
بڑے ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے یہ. تو کیوں نہ جس رب نے ہمیں یہ خوشی دی ہے سب سے زیادہ اس کی رضامندی کا خیال کیا جائے کہ جس رب نے ہمیں یہ خوشی دی ہے کہیں ایسا نہ ہو خوشی کے ماحول میں آ کر ہم اس طرح کر گزریں کہ جس نے خوشی دی ہے سب سے زیادہ ناراض ہم اسی کو کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں یہ خوشی عطا فرمائی ہے سب سے زیادہ اس کی رضامندی کا خیال رکھا جائے. یہ نکاح ہم سے چاہتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تین مقامات سے جو 4 آیات پڑھتے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا آسان اور سلیس ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی آیت جو تلاوت فرماتے وہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 ہے، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ رب العالمین مخاطب ہے ایمان والوں سے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو. ذرا غور کریں، خوشی کے لمحات، شادی اور نکاح کی تقریب اور اللہ کے رسول یہ آیت پیش کر کے سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر اللہ سے ڈرو. جی، خوشی میں آ کر انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ جس نے وہ خوشی دی ہے اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا اور اسی کو وہ ناراض کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی یہ آل عمران کی آیت فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جو ایمان لائے ہو، حق تقاتہ، اس طرح سے اللہ سے ڈرو جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ہر چیز کی ایک باؤنڈیشن ہوتی ہے، ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کام کو انجام دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی شان تو وراء الورا ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات ہے. تو اس کائنات میں ایک انسان کو، ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اگر ڈرنا چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی اسلام والی زندگی گزارو اور اسلام کے ساتھ مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمان ہو کر ہی مرنا، بنا مسلمان ہوئے مت مرنا. موت کا بھی ذکر آیا خوشی کے موقع پر، کیونکہ مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے دنیا بہرحال عارضی ہے، آخرت اصل چیز ہے. اس لیے اللہ کے نبی اس نکاح کے موقع پر آخرت کی یاد دلا رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے کی یاد دلا رہے ہیں اور تقوی کی تلقین کر رہے ہیں. یہ پہلی آیت جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. دوسری آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1. اللہ کے نبی نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اللہ سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت اس زمین کے اوپر پھیلا دی. حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتلا بنایا، تو ایسا نہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کا پتلا الگ سے بنایا. حضرت آدم کا پتلا بنایا، اس کے اندر پھونک ماری، روح پھونکی، اور پھر حضرت آدم کی بائی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے آپسی میل ملاپ سے کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس روح زمین پر انسانیت کو ضیا بخشی ہے. انہی دونوں سے سارے کے سارے انسان آئے ہیں. تو یہاں یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے. توجہ میری طرف، توجہ چاہوں گا میں آپ سے، گزارش ہے توجہ میری طرف. اس بات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے اندر اونچ نیچ، کالا گورا،
ذات برادری، بھید بھاؤ، چھوٹا بڑا، چھوا چھوت جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہم سب حضرت آدم کے بیٹے ہیں اور حضرت حوا ہم سب کی ماں ہے، تو ہماری تو اصل، ہماری بنیاد ایک ہے، لہٰذا ہم سب ایک ہیں۔ یہاں پہ یہ پیغام دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے رشتے ناطے جوڑتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو کیونکہ تم اللہ ہی کے نام پر ایک دوسرے سے رشتے ناطے جوڑتے ہو۔ رشتوں کی اہمیت کو سمجھو، رشتوں کی قدر و منزلت کو سمجھو۔ کوئی ایک شخص دوسرے کی عزت کو پامال نہ کرے، دوسرا شخص پہلے کی عزت کو پامال نہ کرے، ایک دوسرے کی عزتوں کو سمجھو۔ اور فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی تقریب کے اوپر؟ اور پھر سورہ احزاب میں 2 مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی آیت شروع ہو رہی ہے، نکاح کا موقع ہے، خوشی کا موقع، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا نکاح کے موقع پر فرض ہے، عین، فرض عین ہے بالکل۔ ویسے بھی اللہ سے ڈرنا فرض ہے، لیکن نکاح کے موقع پر بالخصوص ڈرنا فرض ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی اور سیدھی اور سٹیک بات کیا کرو، باتوں میں ہیر پھیر نہ ہو، سیدھی سچی سٹیک بات کیا کرو، باتوں میں دو رنگی پہلو نہ ہونا چاہیے۔ جو دل میں ہو وہی زبان پر لے کر کے آؤ۔ پتہ لگا کہ جو دل میں ہے زبان پر لانے سے نقصان ہوگا تو زبان پر بھی مت لاؤ اور دل سے بھی اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ یعنی قول اور عمل بالکل سیم ہونا چاہیے، جو بھی بات کہو سیدھی سادھی اور سچی اور سٹیک بات کہنے کے عادی بنو اور اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا آگے آیت نمبر 71 کے اندر یصلح لکم اعمالکم، جب تم صحیح سیدھی سٹیک باتیں کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تو پھر اللہ کیا انعام دے گا؟ اس نکاح کی وجہ سے اللہ انعام کیا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ سبحانہ و تعالی اہل اسلام کے، اہل ایمان کے اعمال کو درست فرما دے گا، اعمال کو درست فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اہل ایمان سے ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ اور فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو نکاح کے موقع پر بالخصوص۔ اور فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پس تحقیق یہی تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ 3 مقامات سے 4 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا کرتے، اور فرمایا کرتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، ایسا شخص میرا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے، اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے کہ سب سے بہتر نکاح، ارے کوئی دنیا والا اگر بتائے گا تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے اگر کوئی بات قابل قبول اور سب سے زیادہ ویلڈ بات ہے، سب سے زیادہ اونچی اعلیٰ عرفہ بات ہے، تو کس کی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم کیا جائے، اور نکاح کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کو لازم پکڑا جائے۔ میں چند سوالات چند منٹوں کے اندر مسلمانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج نکاح کو مشکل کر دیا گیا، اتنا مشکل کیا گیا، اتنا مشکل کیا گیا کہ زنا بالکل آسان ہو گیا۔ زنا اتنا آسان ہو گیا کہ چند کوڑیوں میں ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار ہے اس دور کے اندر، اور نکاح مشکل ہے، کیونکہ نکاح کے لیے
جو باؤنڈیشن شریعت نے قرار دی تھی ان باؤنڈیشنوں کی اہل ایمان کی نظر میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان نے اپنے لیے ایک الگ طریقہ کار اپنا رکھا ہے، اور فضول خرچیاں دل فضول خرچیاں اور اتنی پیسے کی بربادی اور اتنی کھانے دانوں کی بربادی، اللہ امان بالحفیظ کہ قوم نہ جانے کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ دیکھیں آپ 8 دن تک شادیوں کے اندر، جن گھروں میں شادی ہے، پورے محلے کو پریشان کرنا لوگوں نے اپنے آپ پر فرض سمجھ لیا ہے، میوزک بجا کر کے، ڈی جے بجا کر کے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ نہ اللہ کا ڈر رہا نہ رسول اللہ سے محبت رہی، رات میں آرٹیفیشل یا اوریجنل لڑکیاں بدکار منگا کر کے ان کے ڈانس کروائے جاتے ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے، اور محلے کے لوگوں کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ویسے تو لڑائیاں ہوں گی، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں تو یہ تو کوئی بھی نہیں بتاتا یہ خالص شیطان کے طریقے ہیں، کیوں چلتے ہیں ہم ان طریقوں؟ شادی کا موقع ہوتا ہے، مہمان ہمارے ہیں، پورا کا پورا بوجھ لڑکی والے کے اوپر ڈالا جائے گا، سارے کے سارے کھانے، آپ ان کو کوئی بھی نام دے لیں، وہ سارے کے سارے کھانے کس سے لیے جائیں گے؟ لڑکی والوں سے لیے جائیں گے۔ ذرا غور کیا کریں، معاشرے پہ نظر ڈالا کریں، اپنے لیے نہ جی کر کے اس سماج کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی کی 8 بیٹیاں ہیں، مزدوری کرنے والا شخص ہے، اور ہر شخص یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں زیادہ اچھا کہاں بکوں گا، زیادہ اچھا میں کس گھر میں بک سکتا ہوں، جتنا زیادہ اچھا کسی گھر میں بکوں گا اسی گھر میں شادی کروں گا۔ لڑکی کی پاکیزگی، لڑکی کی طہارت، لڑکی کی خوبصورتی یا لڑکی کی نیک دلی کوئی معنی نہیں رکھتی، بس پیسہ مال معنی رکھتا ہے، جہاں سے جتنا زیادہ مال ملے گا میں وہیں پر بکنے کے لیے تیار ہوں، یہ معاملہ ہے۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ مرد کیا ہے؟ عورتوں پر حاکم ہے۔ اور حاکم کا معاملہ سمجھتے ہیں، حاکم ساری چیزوں کا انتظام اپنی رعایا کے لیے خود کرتا ہے، وہ مانگتا نہیں کسی سے، وہ پورا کا پورا انتظام خود کرتا ہے۔ تو شوہر کے ذمے اللہ نے یہ لگایا ہے کہ وہ تمام کے تمام بیوی کے اخراجات پورے کرے گا۔ ابھی میں نکاح پڑھاؤں گا آپ کے سامنے، تو یہ اس میں جملہ کہا جائے گا، کیا جملہ ہوگا وہ؟ کہ فلاں صاحب کی بیٹی اتنے مہر کے عوض میں نان نفقے کے، نان روٹی، ہر کھانے والی چیز، اور مین اس میں روٹی، اور نفقہ خرچ، میں روٹی بھی کھلاؤں گا اس کو مکمل طور پر خرچہ بھی دوں گا، اس عوض پر میں اس کو اپنے نکاح کے اندر لیتا ہوں۔ لیکن نہ ہمارے مولویوں کی توفیق ہوتی کہ وہ اس کو بتائیں، اور نہ ہماری عوام کو توفیق ہوتی کہ جو چیزیں نکاح کے اندر غلط ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ہوتی ہے توفیق؟ نہیں ہوتی توفیق۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زبانوں پہ صرف اللہ رسول کا نام ہے، باقی اتباع اور پیروی سے مسلمان اپنے آپ کو کافروں کی طرح آزاد سمجھے ہوئے ہے۔ جیسے کافروں کے اوپر کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، ایسی مسلمانوں کے اوپر کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، مسلمان سمجھنے لگے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اور کفار کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا السجن الجنت الکافر، جو دنیا ہے، جو جیل خانہ ہے، السجن الجنت الکافر، دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے جنت ہے۔ جیسے چائے کھائے، جیسے چائے اٹھے، جیسے چائے بیٹھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اس کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، کس کی؟ اللہ رب العالمین کی، اس کے محبوب رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں آج معاشرے کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے کالجز آپ کو اب نہیں ملیں گے، ہمارے مدارس آپ کو نہیں ملیں گے، ہماری اور دیگر بڑی بڑی یونیورسٹیاں آپ کو مسلمانوں کی نہیں ملیں گی، لیکن مسلمان ریکارڈ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری شادی 1 کروڑ کی، دوسرا کہتا ہے ہماری شادی 2 کروڑ کی، تیسرا کہتا ہے ہماری شادی 5 کروڑ کی، اور اتنی بے جا خرچی ہو رہی ہے، اتنی فضول خرچی ہو رہی ہے کہ اللہ امان بالحفیظ، بعض لوگ شادیوں کے اندر اس طرح سے مال کو لٹا رہے ہیں، بہا رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیسے کا صحیح استعمال کر لیں تو ایک ہی وقت میں کئی گاؤں کو کئی وقت کا کھانا میسر ہو جائے۔ اللہ امان بالحفیظ۔ کون آگے بڑھے گا؟ صرف رسول کا نام لینے سے کام چل جائے گا؟ دوسرے کے بارے میں کہہ دیا یہ رسول کو نہیں مانتے، میں رسول کو مانتا ہوں، 5 منٹ کے بعد بھنگڑے میں ناچ رہا ہے، 10 منٹ کے بعد لڑکی والوں کی طرف چوتھی کھا رہا ہے، 2 دن کے بعد لڑکی والوں کی طرف چالا کھا رہا ہے، فلاں دیگر چیزیں، سارے آئٹم لڑکی والوں کے لیے، مطلب بیٹی نہیں ہو گئی، ایک مصیبت ہو گئی نعوذ باللہ۔
بیٹی نہیں ہو گئی، ایک مصیبت ہو گئی اس معاشرے کے لیے۔ جس کے پاس بیٹی آ جائے کائنات میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس بیٹی ہے، کہتے ہیں لوگ جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا، لیکن عملی جامہ اس کے اوپر نہیں پہنایا جاتا۔ اللہ سلامت رکھے جمعیت اہل حدیث کو، اللہ سلامت رکھے اس کے چلانے والوں کو، اللہ سلامت رکھے اہل حدیثوں کو کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے الحمدللہ۔ اسی مجلس کے اندر اتنے زیادہ اشخاص ہیں جنہوں نے اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کیا۔ ان کی شادیوں میں نہ فضول خرچی نظر آئی، نہ جہیز کا کوئی لین دین، اور وہ اس مسئلے پر ایسا نہیں ہے مخالفت نہیں ہوئی، اپنی قوم سے بھی لڑے، اپنے محلے والوں سے بھی لڑے، اپنی برادری والوں سے بھی لڑے، اور انہوں نے کہا نہیں، جب ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، دین کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اللہ رسول کو ہم مانتے ہیں، تو بات بھی مانیں گے تو اللہ اور اس کے رسول ہی کی مانیں گے۔ پوری دنیا ان کو نہیں ہرا پائی، اور وہ سنت کے مطابق شادیاں اور نکاح کر کے انہوں نے دکھائے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ جس تقریب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی الحمدللہ سنت کے مطابق ہے، کسی طرح کا کوئی جہیز نہیں، کسی طرح کی کوئی رسم و رواج نہیں، کسی طرح کی کوئی خرافات نہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو شریعت اور سنت کے خلاف کی ہو۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے آج ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم پوری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہوتی رہے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے سب کے دلوں میں ارمان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رضامندی کے آگے اپنے دلوں کے ارمان کو ملیا میٹ کیا ہے، ان کو دھسایا ہے زمین کے اندر اور ان کو ختم کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اس زمین پر بات چلنا چاہیے، ہماری سب باتیں ختم ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نکاح کو آسان کیا جائے، نکاح کو سادہ کیا جائے۔ اور کوئی کہے کہ تمہارے گھر میں شادی ہے یا میت ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہمارے نبی سے یہی طریقہ ثابت، صحابہ کرام سے یہی طریقہ ثابت، اہل بیت سے یہی طریقہ ثابت، اور جن کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، کسی اللہ والے سے اس طرح کی خرافات جو شادیوں میں آج ہو رہی کسی بھی اللہ والے سے ثابت نہیں ہے۔ اور ہم رسول کو، اپنے اصحاب، رسول کے اصحاب کو اور اللہ والوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے